السلام علیکم ناظرین، 4 ٹی وی کشمیر میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں سید باقر۔ سب سے پہلے 4 ٹی وی کشمیر کی سرخیوں پر ایک نظر۔ ایران نے موساد کے ہیڈ کوارٹر کو بنایا نشانہ، ایرانی حملوں سے تل ابیب دہل گیا، مجھے مار بھی دیا جائے تو ہار مت سمجھنا، سپریم لیڈر ایران کا قوم کو پیغام۔ اسرائیل نے تازہ کیے حملے، چیف آف ڈیفنس اسٹاف کو مار دینے کا کیا دعویٰ۔ ایران میں پھنسے ہوئے ہندوستانی طلباء کا پہلا گروپ آرمینیا منتقل، جموں کشمیر کے طلباء کی محفوظ منتقلی کے لیے مرکز سے رابطے میں ہیں، روح اللہ مہدی کا بیان۔ IATO کے وفد نے وزیر اعلیٰ سے کی ملاقات، جموں کشمیر میں سیاحت کی بحالی پر کیا گیا تبادلہ خیال۔ پہلگام حملے کے بعد بند کیے گئے پارکس کشمیر میں کر دیے گئے بحال، کیے گئے ہیں سیکیورٹی کے وسیع تر بندوبست۔ اور کولگام میں لیبر کوارڈینیشن کمیٹی کا احتجاج، دیرینہ مطالبات کی یکسوئی کرنے حکومت سے کی گئی مانگ۔ جموں کشمیر کی خبروں سے پہلے رخ کرتے ہیں خلیج عرب و خلیج فارس کا۔ ایران اور اسرائیل کے درمیان جنگ شدت اختیار کرتی جا رہی ہے۔ اسرائیلی جارحیت کے خلاف جہاں ایران کی جانب سے حملے جاری ہیں، وہیں ناجائز ریاست اسرائیل کی جانب سے بھی ایران پر حملے جاری ہیں۔ ایران نے تل ابیب کے مضافاتی علاقے رامات بشارون اور غوش دان میں شدید حملے کیے ہیں۔ تل ابیب کے مرکزی علاقے ایران کے بیلسٹک ہائپرسونک میزائلوں اور ڈرونز کے حملے کیے گئے۔ تل ابیب کے مرکزی علاقے ایران کے بیلسٹک ہائپرسونک میزائلوں اور ڈرونز کے حملوں سے دہل کر رہ گئے۔ ایران نے تل ابیب میں اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد کے ہیڈ کوارٹر کو بھی نشانہ بنایا ہے۔ اسرائیل نے تل ابیب کے بشمول دیگر شہروں میں ایمرجنسی نافذ کر دی ہے۔ تل ابیب سمیت اسرائیل کے دیگر شہروں اور مضافاتی علاقوں میں ایران نے 300 سے زائد بتایا جا رہا ہے کہ میزائل داغے۔ بعد کی اطلاعات کے مطابق 700 میزائل داغے گئے۔ اگرچہ اسرائیل میزائلوں کو فضا میں ناکارہ بنانے کے دعوے کر رہا ہے، لیکن وہیں رشیا ٹوڈے اور دیگر آزاد خبر رساں اداروں کے مطابق ایرانی میزائلز کے حملوں میں کئی ایک موقعوں پر اسرائیلی دفاعی اور آئرن ڈوم کو ناکام دیکھا گیا۔ ٹرمپ اور نیتن یاہو نے دھمکی دی ہے کہ تہران سے ایرانی لوگ فوری طور پر انخلا کریں۔ اس کے جواب میں ایران نے کہا ہے کہ اسرائیلی باشندے اسرائیل کے شہروں سے نکل جائیں، اس لیے کہ ایران شدید ترین حملے کرے گا۔ ایران کی جانب سے کیے جانے والے تازہ حملوں میں 11 اسرائیلیوں کے ہلاک ہونے کی اطلاعات ہیں اور اسی دوران 25 صہیونی زخمی ہو گئے ہیں۔ واضح ہے اسرائیل اپنے جانی مالی نقصانات کو عام اعتبار سے چھپاتا رہا ہے۔ ایرانی حملوں میں تاحال اسرائیل نے 24 ہلاکتوں کی توثیق کی ہے۔ اسی دوران 600 صہیونی زخمی بھی ہو گئے۔ اور اسرائیل نے دعویٰ کیا ہے کہ اس کے حملے میں ایران کے فوجی چیف آف اسٹاف علی شادمانی مارے گئے ہیں۔ آپ کو بتا دیں کہ اسرائیل کی جانب سے بھی یعنی ایران پر حملے کیے جا رہے ہیں۔ اور اسی دوران اسرائیلی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ شادمانی رہبر اعلیٰ خامنئی کے جو سب سے قریب سمجھے جاتے ہیں اور تہران میں گزشتہ شب فضائیہ کی ایک کارروائی میں وہ شہید ہو گئے ہیں۔ ایران کا دعویٰ ہے کہ بندر عباس اور نطنز کے قریب اسرائیلی ڈرون طیاروں کو تباہ کر دیا گیا ہے۔ اسرائیلی فوج نے منگل کے روز اعلان کیا ہے کہ اس نے ایران کے نئے جنگی چیف آف اسٹاف
علی شادمانی کو تہران میں گزشتہ شب فضائیہ کی ایک کارروائی میں ہلاک کر دیا ہے۔ اسرائیلی فوج کا کہنا تھا کہ شادمانی رہبر اعلیٰ علی خامنئی کے قریب ترین افراد میں شمار کیے جاتے ہیں۔ اس سے قبل اسرائیلی فوج نے ایران کے مغربی علاقوں میں عسکری اہداف پر متعدد حملوں کا ایک سلسلہ شروع کرنے کا اعلان کیا، جو دونوں دیرینہ یعنی مخالفین کے درمیان جاری 5ویں روز کی کشیدگی کا حصہ رہا۔ فوج کے بیان میں کہا گیا کہ گزشتہ شب اسرائیلی فضائیہ کے جنگی طیاروں نے ایرانی نظام کے مغرب میں واقع درجنوں فوجی اہداف پر حملوں کی متعدد کارروائیاں انجام دی ہیں۔ بیان میں مزید بتایا گیا کہ ان حملوں کے دوران زمین سے زمین پر وار کرنے والے میزائلوں کے ذخیرے اور لانچنگ کے بنیادی ڈھانچے، ڈرونز کے گوداموں اور زیر زمین فضا میں مار کرنے والے میزائلوں کے لانچنگ پیڈز کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ آپ تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے اسرائیل کی جانب سے حملے کیے گئے، جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک وہاں کا مقامی رپورٹر ہے جو خود زخمی ہو جاتا ہے، اور وہ کوریج کے دوران جو صورتحال ہے اس حوالے سے ایرانی عزائم کو ظاہر کرتا ہے۔ ٹرمپ نے ایران کو دھمکاتے ہوئے تہران کے باشندوں سے کہا ہے کہ وہ تہران کو خالی کر دیں۔ وزیر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے منگل کو فوری طور پر تہران خالی کرنے پر زور دیتے ہوئے کہا کہ ایران کو ان کے تجویز کردہ معاہدے پر دستخط کر لینے چاہیے تھے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے منگل کو اپنے ٹروتھ سوشل اکاؤنٹ پر لکھا کہ ایران کو اس معاہدے پر دستخط کر لینے چاہیے تھے جس پر میں نے ٹرمپ نے دستخط کرنے کے لیے کہا تھا۔ کتنی شرم کی بات ہے، اور انسانی زندگی کا زیاں۔ سیدھے الفاظ میں ایران جوہری ہتھیار نہیں رکھ سکتا۔ میں بارہا یہ کہہ چکا ہوں کہ ایران جوہری ہتھیار نہیں رکھ سکتا۔ واضح ہے G7 کے اجلاس سے بھی ڈونلڈ ٹرمپ فوری طور پر نکل گئے، اور انہوں نے راست طور پر ایران کو پھر ایک مرتبہ دھمکایا ہے۔ امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے ایران کے سپریم لیڈر کو ختم کرنے کے منصوبوں پر ایران کے سپریم لیڈر سید علی خامنئی نے بیان جاری کیا ہے۔ ایران کے سپریم لیڈر علی خامنئی نے قوم سے کہا ہے کہ اگر انہیں مار بھی دیا جائے تو اس کو ہار نہ سمجھا جائے۔ میرے جسم کی کوئی قیمت نہیں، میری جان کی کوئی اہمیت نہیں، اگر وہ مجھے مار بھی دیں تو اسے ہماری شکست مت سمجھنا۔ یہ الفاظ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنئی کے ہیں۔ ہندوستانی طلباء کا ایران سے انخلاء شروع ہو چکا ہے۔ آرمینیا کے راستے طلباء کے پہلے گروپ کو ایران سے محفوظ طریقے سے منتقل کیا جا چکا ہے۔ ایران اور اسرائیل کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی کے درمیان ایران میں زیر تعلیم کم از کم 110 بھارتی میڈیکل طلباء کو وہاں سے نکالنے کا عمل شروع ہو چکا ہے۔ جموں کشمیر اسٹوڈنٹس ایسوسی ایشن JKSA کے نیشنل کنوینر ناصر کھوے حامی نے بتایا کہ آرمیا میڈیکل یونیورسٹی سے تقریباً 110 بھارتی طلباء بحفاظت آرمینیا کی سرحد عبور کر چکے ہیں۔ رکن پارلیمنٹ آغا روح اللہ مہدی نے کہا ہے کہ جموں کشمیر کے طلباء جو ایران میں ہیں ان کی واپسی کے لیے وہ مرکزی وزارت خارجہ کے عہدیداروں کے ساتھ ربط میں ہیں۔ رکن پارلیمنٹ روح اللہ مہدی نے ایران اور اسرائیل کے درمیان بڑھتے ہوئے تنازع پر گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیل کو امریکہ اور دیگر مغربی طاقتوں کی مکمل حمایت حاصل ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے مہدی نے کہا کہ اسرائیل کو امریکہ اور مغرب کی مکمل حمایت حاصل ہے، چاہے وہ ہتھیار ہو، مالی امداد ہو یا سفارتی معاملات ہوں۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس کے مقابلے میں ایران تنہا کھڑا ہوا ہے اور مغرب کی اجتماعی طاقت کا اسی طرح کی مدد کے بغیر وہ سامنا کر رہا ہے اور اپنے اصولوں کی بنیاد پر ڈٹا ہوا ہے۔ یہ کوئی راز نہیں ہے۔ اسرائیل کی ہمت ہی نہیں ہو سکتی ہے جب تک ان کو ویپنز کا سپورٹ، پیسوں کا سپورٹ اور پولیٹیکل سپورٹ USA سے نہ ملے۔ اسرائیل کی رجیم کی، زائنسٹ رجیم کی وہ حیثیت ہی نہیں ہے کہ وہ اکیلے اس طرح کی حرکت کر سکے، جنگ لڑ سکے۔ ایران جو ہے وہ اسرائیل سے نہیں لڑ رہا ہے، ان سبھی طاقتوں سے، بلکہ ویسٹ کی پوری طاقتوں سے اس وقت اکیلا لڑ رہا ہے، اور اسرائیل کے پیچھے پوری ویسٹرن طاقت ہے، US سے لے کے یورپ کے بہت سارے ممالک
فائنانشیل سپورٹ بھی, ویپنری سپورٹ بھی دے رہے. ایران اکیلے لڑ رہا ہے اور آپ کو پتہ ہے, اور امید ہے کہ یہ جو دہشت گردی ہے زائنسٹ رجیم کی, یہ اللہ تعالیٰ کرے یہ دہشت گردی ختم ہو جائے, خطے میں امن آ جائے, اور اس طرح کی جو قوتیں ہیں, زائنسٹ قوتیں ہیں, ان کا وجود ختم ہو جائے. ٹچ میں ہوں گورنمنٹ آف انڈیا کے ساتھ, فارن افیئرس منسٹری کے ساتھ. ابھی تک جتنا بھی ان سے جواب ملا ہے وہ یہی ہے کہ ہم رجسٹریشن کر رہے ہیں جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں ایران کے مختلف شہروں میں, ان کو جمع کر کے ہم جو ہے ایویکویشن کے لیے. اسی دوران پی ڈی پی یوتھ لیڈر و رکن اسمبلی پلوامہ وحید الرحمان پرہ نے حکومت پر زور دیا ہے کہ وہ ایران میں پھنسے ہوئے طلباء کو محفوظ لانے کے لیے اقدامات کرے. انہوں نے اسرائیلی حملے کی سخت الفاظ میں مذمت کی. جہاں کوئی وائلنس ہو, جنگ ہو, اس کا نتیجہ وہاں کی جنریشنز پہ, وہاں کے قوم پہ, وہاں کے فیوچر پہ ہوتا ہے. ہماری دعائیں ہے کہ پورے خطے میں جہاں پہ بھی ایسی جنگیں چلتے وہاں امن قائم ہو, اور خاص کر ایران کے لیے ہم دعائیں کرتے ہیں, عالمی اسلام کی طرف سے دعائیں کرتے ہیں, اور اسرائیل کا جو ظلم ہے پوری عرب میں ختم ہونا چاہیے. خاص کر فلسطین کے لوگوں کے, ان کے بچوں کے ساتھ آپ دیکھیں کیسی زیادتی ہو رہی ہے. ہم سب لوگ دعا کرتے ہیں کہ فلسطین کو نہ صرف امن حاصل ہو بلکہ ان کا جو مقصد ہے وہ اس میں کامیاب ہو. اس کے ساتھ ساتھ جو ایران کے ساتھ اس وقت زیادتیاں ہو رہی ہے, اس ہماری جذبات, ہمارے دعائیں اس ملک کے ساتھ. ایل جی جموں کشمیر منوج سنہا نے کہا ہے کہ ملک کی یکجہتی اور سالمیت کے معاملے میں کسی بھی صورت بے بنیاد بات نہیں ہونی چاہیے. جموں کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے پہلگام حملے کے بعد جموں کشمیر کے لوگوں کے دہشت گردی کے خلاف کھڑے ہونے کو ایک بڑی تبدیلی قرار دیتے ہوئے اپوزیشن لیڈران کو مشورہ دیا کہ جب ملک کی یکجہتی اور سالمیت کا سوال ہو تو ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور بے بنیاد باتیں نہیں ہونی چاہیے. آئی اے ٹی او کے وفد نے وزیر اعلیٰ جموں کشمیر عمر عبداللہ سے آج ملاقات کی. آپ کو بتا دیں کہ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے منگل کے روز انڈین ایسوسی ایشن آف ٹور آپریٹرز کے ایک وفد کے ساتھ ملاقات کی. انہوں نے کہا اس طرح کی مصروفیات جموں کشمیر کو سیاحوں کے لیے مزید قابل رسائی بنائے گی, متحرک اور خوش آئند بنانے کے لیے ہمارے عزم کی عکاسی اس سے ہوتی ہے. وزیر اعلیٰ نے ایکس پر اپنے ایک پوسٹ میں لکھا کہ انڈین ایسوسی ایشن آف ٹور آپریٹرز کے ایک وفد کے ساتھ بات چیت انہوں نے کی تاکہ سیاحت کو فروغ دینے اور جموں کشمیر کو ایک اہم ٹورزم ڈیسٹینیشن بنانے کے لیے اقدامات کیے جا سکیں. انڈین ایسوسی ایشن آف ٹور آپریٹرز کا آج 4 روزہ پروگرام کا اختتام ہوا. اس موقع پر آئی اے ٹی او کے سربراہ وی گوسیان اور دیگر نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ کوشش یہی ہے کہ کشمیر میں سیاحت کو فروغ دیا جائے. دیکھیے اب لوگ جو کشمیر میں آئے ہیں یہاں پہ, ہم لوگ یہاں پہ 3 راتوں سے ہیں. ایک رات اپنے پہلگام میں بتائی اور 2 رات شری نگر میں. ہمارا جو پرپس تھا یہاں آنے کا, ایک تو جو گراؤنڈ رپورٹ ایک دیکھنا ایک ٹور آپریٹر پوائنٹ آف ویو سے, بیکاز یہ ہم لوگ کی ذمہ داری ہوتی ہے اگر ہم کسی ٹور آپریٹر کو یہاں پہ بھیجتے ہیں. ہم لوگ کئی سالوں سے اپنے ودیشی ٹور آپریٹر کے ساتھ کام کرتے ہیں اور ہماری باتوں پہ وشواس کرتے ہیں. سو ہماری جو وزٹ تھی یہاں پہ ایک فیکٹ فائنڈنگ ٹرپ ہم کہہ سکتے ہیں کہ گراؤنڈ پہ کیا سچویشن ہے, اور مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے بتاتے ہوئے کہ ایک دم نارمل ہے. ہمیں بالکل ایک پل کے لیے ایسا نہیں لگا کہ یہاں پہ کوئی سیکیورٹی کنسرن ہے یا کوئی سیفٹی کنسرن ہے. تو ایک بہت پازیٹیو چیز ہے. اور اب یہ جو 20-22 لوگ ہمارے ساتھ آئے ہیں سارے ٹور آپریٹر ہیں, دیش ودیشوں میں کام کرتے ہیں, جا کے میسج دیں گے اپنے اپنے آپریٹرس کو, تو اس سے پازیٹیوٹی آئے گی. اور ٹورزم جو ہے کشمیر کی بیک بون ہے اور ہمارے لیے بھی ایک بہت امپورٹنٹ پروڈکٹ ہے سیل کرنے کے لیے. تو اس کو ہم ٹریک پہ لے کے آئیں گے جلد سے جلد, یہ ہماری آپ سے وعدہ ہے. روبرو جو ہم نے کیا تھا, ہم نے 3 دن میں کافی آن لائن اور اس شبد کو اس لیے پکڑا تاکہ لوگ جانیں. تو روبرو وتھ کشمیر جو تھا اور آیاٹو ممبرشپ ہے, اس سے
پہلگام حملے کے بعد بند کر دیے گئے سیاحتی مقامات اور پارکس کو بحال کیا جا رہا ہے. آپ کو بتا دیں جموں کشمیر کے سیاحتی مقامات پر منگل کے روز کئی بند پارکس کو سیاحوں کے لیے ایک بار پھر کھول دیا گیا ہے. ان پارکس کو 22 اپریل کو پہلگام میں پیش آنے والے دہشت گردانہ واقعے کے بعد احتیاطی طور پر بند کر دیا گیا تھا. حکومت کے اعلان کے مطابق جموں کشمیر میں منگل کے روز سیاحتی مقامات پر کئی پارکس کو سیاحوں کے لیے کھول دیا گیا ہے. بتایا گیا ہے کہ پہلگام میں بھی کچھ پارکس کو دوبارہ کھولا گیا ہے. جموں کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر LG منوج سنہا نے 3 روز قبل پارکس کو مرحلہ وار طور پر بحال کرنے کا اعلان کیا تھا. کشمیر کے دیگر سیاحتی مقامات کے ساتھ ساتھ ویری ناگ سیاحتی مقام کو بھی سیاحوں کے لیے دوبارہ کھول دیا گیا ہے. مقامی سیاحوں کے ساتھ غیر مقامی سیاحوں کی بھی آج بڑی تعداد یہاں پر دیکھی گئی. اسی دوران GA میر نے بھی اپنا رد عمل دیا. بھائی چارے پر جو اٹیک ہوا 22 اپریل بائیسرن میں، تو اس نے سب کی کمر توڑ دی، اور جو ایک خوشگوار ماحول بنا ہوا تھا ریاست جموں کشمیر میں، لوگ اپنے کام کاج میں مست تھے اور لوگ ٹورزم کی اور زیادہ سے زیادہ اٹریکٹ ہو رہے تھے. بہت لوگوں نے اپنی انویسٹمنٹ لگائی تھی، لون تک لیے تھے. تو اچانک 22 اپریل کا حادثہ ہونے کے بعد یہ سارا ٹھپ ہو گیا. اب اس کے بعد گورنمنٹ نے کچھ سٹیپ اٹھائے فردر ان ٹورسٹ ڈیسٹینیشنز کو بلاک کر کے سیکیورٹی سینیریو کو بہتر بنانے کے لیے، جو ہم سے بتایا گیا تھا. تو 1.5 مہینہ لگا ان کو یہ ڈپلائمنٹ جو سینسٹیو پوائنٹس ہے ان کو تھوڑا سیکیور کرنے کے لیے. اور الٹیمیٹلی 4 دن پہلے لیفٹیننٹ گورنر صاحب نے خاص کر ساؤتھ کشمیر کے سارے MLAs کو اس میں بلایا، اور ہم نے ان کو فارمل ریکویسٹ کی کہ لوکل جو لوگ ہیں وہ اس وقت 25 جون کے آس پاس فارغ ہوتے ہیں اور ان لوکل ڈیسٹینیشن پر جاتے ہیں، اور اس میں لوگوں کا روزگار جڑا ہوا ہے. جن کا کہیں پر بھی کوئی نوکری بزنس دھندا نہیں، وہ ان ٹورسٹ ڈیسٹینیشنز پر اپنا چھوٹا موٹا روزگار کماتے ہیں. تو ان کو، ان کے گھر والوں کو، ان کے فیملیز کو نقصان نہ ہو. تو اس لیے ہم مشکور ہیں اس بات کے لیے کہ ایک سلسلہ وار طریقے سے انہوں نے 7-8 لوکیشنز پہلے فیز میں اوپن کر دی، جس میں ویری ناگ، کوکرناگ، اچھبل اور پہلگام کے جو ایریاز تھے جو بہت ہی امپارٹنٹ. پلوامہ میں PDP کارکنان کا ایک روزہ اجلاس پارٹی کے سینئر لیڈر و یوتھ لیڈر وحید الرحمان پرہ کی صدارت میں منعقد ہوا. میٹنگ میں پلوامہ کے جو مقامی PDP کے سینئر لیڈران ہیں انہوں نے شرکت کی. میرے لیڈر تھے وہ لوگ بالکل جو ان کے نزدیک رہے ہیں، جو ان کو جانتے تھے، وہ بالکل اس بات کے گواہ بھی ہیں، اور عوام ناس بھی دیکھتی ہے کہ انہوں نے کیا کام کیا ہے، کتنا کام، اور خلوص سے کہیں پر حقیقت پسندی سے کام کیا ہے، اور جذبہ انسانیت، جذبہ ہمدرد سے، خاص کر غریب طبقے کے لیے ان کے دل میں بڑی ہمدردی ہوا کرتی تھی. وہ اپنے طور ہی لوگوں کو کہتے کہ آپ کے مسائل کیا ہے، میں یہاں پر ریپرزینٹ کر رہا ہوں یا میں سیاست سے وابستہ ہوں، میرے پاس آئیے، میں آپ کا کام کروں گا. تو وہ کنٹریبیوشن ہے خاص کر ضلع پلوامہ کے حوالے سے. اگر آپ دیکھیں یہاں پہ جو انڈسٹریل گروتھ سینٹر بنا ہے لاسی پورہ میں، سب سے لارجسٹ گروتھ سینٹر، تو یہ انہوں نے شروعات کیا. تو انہوں نے ایک فاؤنڈیشن جو پروگریس اور ڈیولپمنٹ کی رکھی ضلع میں، تو اسی سلسلے میں ہم نے آج ان کو خراج عقیدت کے ساتھ ان کو یاد بھی کیا اور ان کے جو کنٹریبیوشنز ہیں ان کو ہائی لائٹ کرنے کی بھی کوشش کی. آپ مانتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو یاد کرنے سے ایک سیاسی بصیرت انشاءاللہ کافی ضروری ہے، اور یہ ہم سبھی لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ جو ہم ویژن چاہتے ہیں ڈیولپمنٹ کے حوالے سے، تاکہ ایسی چیزوں کو نظر میں رکھ کے آپ آگے بڑھیں. منریگا اسکیم سے تعلق رکھنے والے وینڈرز لیبر کوارڈینیشن کمیٹی کی جانب سے کولگام میں احتجاج کیا گیا. احتجاجی مظاہرہ تحصیل پارک سے شروع ہوا اور ڈپٹی کمشنر آفس پر اختتام پذیر ہوا. اس موقع پر انہوں نے حکام پر زور دیا کہ ان کے دیرینہ مطالبات کی یکسوئی کی جائے.
कि छोटी ईद है हो या बड़ी ईद हो, आज तक हमारे साथ मजाक हुआ। आज का ये जो प्रोग्राम था, ये डिस्ट्रिक्ट वेंडर्स कोऑर्डिनेशन कमेटी का प्रोग्राम था, जो 11 ब्लॉक्स डिस्ट्रिक्ट कुलगाम में है, उनसे वाबस्ता जो मटेरियल सप्लायर है, जिसको हम डिपार्टमेंट के लैंग्वेज में वेंडर्स कहते हैं, उन्होंने ये प्रोटेस्ट पूरा मन प्रोटेस्ट रखा था सिर्फ इस गरज से कि जो सेंटर के ऑनरेबल मिनिस्टर साहब स्टेट में रिव्यू करने आए, वो उन तक ये आवाज पहुंचे, उस रिव्यू में इस बात की जिक्र हो कि लेबर का पैसा आपने दे दिया है, मटेरियल का पैसा आपको बकाया है। हमारी सिर्फ ये गुजारिश है, जो भी सरकार है, चाहे मरकजी सरकार हो, यूटी सरकार हो, एलजी साहब के जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उमर साहब की जो सरकार है, हमारी सिर्फ गुजारिश ये है, हमने इस डिपार्टमेंट ने 15-20 साल दिए हैं, आप आज ये सोचे कि हमारा मुस्तकबिल आने वाले टाइम में क्या होगा। अगर यही सूरत हाल रहा तो हम फाका कशी पे आएंगे। आज जो हमारा हाल चल रहा है, आप बदकिस्मती ये देखिए कि बड़ी ईद पे पिछले दिनों हमारे कोंड ब्लॉक में एक दोस्त के घर में सीमेंट वाला जिसने सीमेंट सप्लाई की थी, वो उसके घर गया और उसके वहां से उसने गाय ले ली। और बदकिस्मती ये है कि उस बेचारे ने ईद नहीं सिर्फ मातम मनाया घर में। हमारी आपके वसादत से हम आपसे भी गुजारिश करते हैं, काइंडली आपकी इंफॉर्मेशन ऊपर चलती है, आप भी इंफॉर्मेशन दे दीजिए, आप भी हमारा साथ दे दीजिए। हम भीख नहीं मांग रहे, हम पैसे मांग रहे हैं, आप अपना हक मांग रहे हैं। अगर कोई शक है तो आप ग्राउंड पे जाके देख लो, अगर एक रत्ती भी फर्क आपको कोई फर्क लगेगा, हम सजा याफ्ता है। बस गुजारिश ये है, जो भी पॉलिटिकल पार्टी है उनसे गुजारिश है, हाथ जोड़कर हमारी मदद कीजिए। हमारा पहला मुतालबा ये था कि हमारी जो 23, 24, 25 ये सब हमारे पास आया नहीं कोई पैसा, हम खुदकुशी पे आ गए। हमने 5 बंदों का नाम दिया है कि जो फांसी लगाने वाले हैं, क्योंकि कोई गवर्नमेंट हमसे कोई ताउन नहीं करता है। वो हम जानते हैं कि लोग हमारे घर में जब आते हैं तो डर आप देखिए, इस तरह पता लगता था मेरे घर में कर्जदार आते थे, वो सारे चुटके में खामोशी से निकल जाते थे। वही हाल हमारा है, हम फांसी देने के लिए तैयार हैं अगर हमारा मटेरियल गुजार नहीं हुआ। ललपुरा कुंजर में 10 साला बच्चे की हलाकत के मामले ने लोगों को गम व गुस्से से दो चार कर दिया है। आपको बता दें कि और नाज़रीन, आखिर में सुर्खियों पर एक और नज़र। ईरान ने मोसाद के हेडक्वार्टर को बनाया निशाना, ईरानी हमलों से तेल अवीव दहल गया, मुझे मार भी दिया जाए तो हार मत समझना, सुप्रीम लीडर ईरान का कौम को पैगाम। इजराइल ईरान पर इजराइल ने ताज़ा किए हमले, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को मार देने का किया दावा। ईरान में फंसे हुए हिंदुस्तानी तलबा का पहला ग्रुप आर्मेनिया मुंतकिल, जम्मू कश्मीर के तलबा की महफूज मुंतकिली के लिए मरकज से राब्ते में हैं, रुल्ला मेहदी का बयान। IATO के वफ्द ने वज़ीर आला से की मुलाकात, जम्मू कश्मीर में सयाहत की बहाली पर किया गया तबादले ख्याल। पहलगाम हमले के बाद बंद किए गए पार्क्स कश्मीर में कर दिए गए बहाल, किए गए हैं सिक्योरिटी के वसीतर बंदोबस्त। और कुलगाम में लेबर कोऑर्डिनेशन कमेटी का एहतजाज, देरीना मुतालबात की यकसुई करने हुकूमत से की गई मांग। इसी के साथ 4TV कश्मीर का इख्तिताम होता है। अल्लाह हाफिज।